الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اسی آیت کی روشنی میں معاشرے کی، سماج کی اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو، ہمارا سماج اور معاشرہ ایک صاف ستھرا، پاکیزہ اور پاک دامن سماج اور معاشرہ کیسے بنے گا، ہمارے گھرانے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرح کیسے بنے گا، اسی موضوع پر کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال جو باتیں سامنے آئے مجھے بھی اور آپ تمام حاضرین و سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج اس وقت مسلم سماج اور معاشرہ جس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف، برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، سماج و معاشرے کے اندر برائیاں جس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، کون سے ایسے جرائم اور کرائم ہے، کون سے ایسے گناہ ہے، پاپ ہے جو پہلے دوسرے سماجوں اور معاشروں کے اندر، دوسرے مذہبوں کے اندر ہوا کرتے تھے، آج وہ ساری برائیاں، وہ سارے جرائم اور کرائم، وہ پاپ آج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ سماج میں بسنے والا چاہے ذمہ دار انسان ہو، اہل علم پڑھا لکھا آدمی ہو یا ان پڑھ ہو، جاہل طبقہ ہو یا نوجوانوں کا طبقہ ہو یا نئی نسل ہو، جگہ جگہ پر آپ دیکھ لیجئے شراب بالکل عام ہو چکا ہے، نشہ بالکل عام ہو چکا ہے، جگہ جگہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے اور دوڑائیے، فحاشی، عریانیت اور زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوا عام ہے، سٹا عام ہے، چوری عام ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے مال کو اور خود ہمارے بھائیوں کے اپنے مال کو ناجائز اور غلط طریقے سے ہڑپنا، ان کو پریشان کرنا، کیا یہ سارے گناہ اور ساری برائیاں عام نہیں ہو رہی ہیں؟ بھائی بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں دوسروں کی بات تو بہت دور کی بات، ایک بھائی کے تئیں اس قدر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ہم لوگوں نے بغض، حسد، کینہ، کپٹ اس طرح پال لیا ہے، اپنے دلوں میں پیدا کر لیا ہے کہ سالوں سال تک ایک معمولی سی ادنا سی بات کی وجہ سے اپنے بھائی سے بات چیت تک نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات تھی، کبھی بات بگڑ گئی، اب اس کی وجہ سے قطع کلام یعنی گفتگو، بات چیت ایسا بند کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا بالکل گوارا اور پسند نہیں کرتے، اور کبھی کبھار اگر سامنے سے گزر جائے تو یوں سمجھتے میرا سب سے بڑا دشمن سامنے سے گزر رہا ہے۔ بیوی شوہر کا نافرمان بنی ہوئی ہے، شوہر بیوی کا نافرمان بنا ہوا ہے، نوجوان اولاد والدین ماں باپ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، نوجوانوں کی نگاہوں میں والدین ماں باپ کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی مقام نہیں۔ میرے بھائی، کتنے ایسے گناہ ہیں اور کتنی ایسی برائیاں، بربادیاں ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر گویا ان برائیوں نے، گناہوں نے جنم لے لیا ہے، مضبوطی اختیار کر لی ہے، اور کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج جس طریقے سے ہمارا سماج اور معاشرہ جتنی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی جس طریقے سے برائیاں آج کے دور میں، آج کے حالات اور زمانے میں برائیاں جس تیزی سے عام ہو رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں،
ہم اور آپ کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ کر رہا ہے، ہمارے بڑے کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ایک صدی کے اندر، گزشتہ تاریخ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ برائیاں کبھی نہیں پھیلی ہوں۔ گزشتہ تاریخ میں اس طرح برائیاں اتنی عام نہیں ہوئی ہوں گی جو آج ہو رہی ہے۔ اچھا افسوس تو اس بات پر ہے کہ والدین، ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے اولادیں غلط سے غلط کام کر رہی ہے، برے کام کر رہے ہیں، گناہ والے حرام کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اولادیں ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم اور کرائم ہیں سب کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ تو اس بات پر ہوتا ہے کہ والدین، ماں باپ جو گھر کے گارجن اور سرپرست ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں، اپنی آنکھوں، نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بولتے بھی نہیں اور سمجھاتے بھی نہیں، کچھ کہتے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مجھے آپ بتائیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ برائیوں سے کیسے پاک صاف ہوگا؟ گناہوں سے کیسے پاک صاف ہوگا، پوتر ہوگا؟ وہ سماج، وہ معاشرہ کیسے بنے گا جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھا، اولیاء عظام کے زمانے میں تھا، بزرگان دین، قطب و ابدال کے زمانے میں تھا؟ وہ سماج اور معاشرہ بنانے کی آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اور آپ ایسا سماج اور معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہے یا ہماری سوچ ہے، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ سوچ کر کے ہمارا سماج اور معاشرہ ہر برائیوں سے پاک صاف ہو، ایک پاک دامن، ایک مہذب، ایک بہت اچھا باشرف سماج اور معاشرہ بنے، سماج و معاشرے میں بسنے والے انسان دیندار بنے، باشرف بنے، نمازی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، برائیوں سے اور گناہوں سے دور رہے۔ اور وعدہ لیجئے کہ ہم اپنے گھرانے کو، ہم اور آپ اپنے گھرانے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی نہیں ہوگی، ہم مسلمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عاشق ہیں، وارث ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کا مطلب کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر، اپنے حبیب محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگوں کے لیے، آپ کی ذات کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ وہاں گیٹ کے سامنے جس کی گاڑی کھڑی ہے فوراً جائیے اور ہٹا دیجیے، ہر جمعہ کو اعلان کریے، وہاں سے ہٹا لیجیے۔ ایک تو پاس ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کون سی ایسی برائیاں ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ نہیں کر رہے، ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ اگر اپنے سماج اور معاشرے کو ایک پاک دامن، صاف ستھرا سماج و معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔
اور آپ کی ذات نمونہ اور آئیڈیل اس کے لیے ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو. ورنہ تو وہ مثال میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کی صحبت میں بہت سارے لوگ رہے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ پر یوم آخرت پر یقین اور امید نہیں رکھتے تھے. اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا کہ کرنے دھرنے والی ذات، حیات و موت کا مالک، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے. زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اس پر یقین اور امید رکھنا پڑے گا، تب جا کر پیارے آقا کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے. بہرکیف آج سماج اور معاشرہ جس طرح بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، میں نے شروع میں کہا شاید کہ گزشتہ صدی اور تاریخ کے اندر اتنی برائیاں عام نہیں ہوئی ہو اور اس طریقے سے تیزی کے ساتھ برائیاں عام نہیں ہوئی ہوں گی جس طرح آج سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی. میرے بھائی، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر حالات کے اعتبار سے مختلف انداز سے، مختلف طور و طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی کوششیں ہوتی رہی ہے. ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر لوگوں نے یہ چاہا، لوگوں کی یہ کوششیں تھی، لوگوں کی یہ پہل تھی، لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ برائیوں سے پاک صاف ہو، ایک پاک دامن صاف ستھرا سماج و معاشرہ بنے. لیکن میرے بھائی، یہ کہتے ہوئے مبالغہ آرائی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آج عملی طور پر معاشرے کی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہوئی تھی. اگر عملی طور پر اتنی کوششیں ہوئی ہوتی تو آج ہمارا سماج اور معاشرہ اتنا نہیں بگڑتا. بہرکیف سماج و معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا سماج اور معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ جس کو بتلایا وہ گھر کے افراد ہیں. سماج و معاشرہ آج بگڑا ہوا کیوں ہے؟ سماج و معاشرے کے اندر آج اتنی برائیاں عام کیوں ہو رہی ہے، گناہ عام کیوں ہو رہے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ گھر ہے. اگر گھر کے افراد کی، گھر میں جتنے سدस्य ہیں، ممبر ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور یہ کوشش کر لے کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں گا، اپنے گریبان میں جھانکوں گا. آج تو اتنا آسان ہو گیا، دوسرے کے گریبان کو جھانکتے ہیں، دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، دوسرے کی ذات میں عیوب نکالتے اور تلاشتے پھرتے ہیں. فلاں صاحب ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں، فلاں آدمی ٹھیک نہیں. ارے بھائی، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ میرے اندر کتنے عیوب ہیں، میرے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں اور نقائص ہے. جس انسان نے، جس آدمی نے سب سے پہلے اپنے گریبان کو جھانک لیا کہ میرے اندر یہ عیوب ہے، یہ کمیاں ہے، یہ نقص ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر، رب ذوالجلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس دن سماج اور معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اصلاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ چیخنے اور چلانے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آدمی سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو سدھارے. ہم ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں اور خود اپنے گھر کی اصلاح نہیں. ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار نمازی بنے ہوئے صف اول میں پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا کاندھا چھلانگ کے آتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. جگہ بھی نہیں تو زبردستی آئیں گے. بہرکیف آپ اپنے آپ میں بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند، بہت اچھی بات ہے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے بھائی، آپ اپنے آپ میں تو ہیں، آپ کے گھر کے افراد کی ذرا خیریت لیجئے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر اگر 4 نوجوان لڑکا ہے، 4 اولادیں، وہ کہاں جا رہی ہے؟ رات دن ان کے کیا بدماشیاں ہیں، بدتمیزیاں، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کیا کر رہے؟ آپ تو آ گئے نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ، کبھی آپ نے خیریت لی کہ گھر سے، یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جائے تو آپ نے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا، اپنی محترمہ سے پوچھا کہ آپ نے جو نماز پڑھی یا نہیں؟ نماز کی ادائیگی آپ نے کی یا نہیں؟ آپ کا نوجوان لڑکا
کہیں کام کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، آپ تو نماز پڑھنے کے لیے آگے، گھر کے سرپرست اور گارجن ہے، کبھی آپ نے اپنی اولاد کی خبر لی کہ میری اولاد نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے؟ میرے بھائی، سماج اور معاشرہ تبھی سدھر سکتا ہے جب گھر کے افراد سدھر جائیں۔ گھر کے افراد سدھر گئے، گھر کے ممبران صدر سدھر گئے، سماج و معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، سماج اور معاشرہ خود بخود انشاءاللہ سدھر جائے۔ اس موضوع پر بات چیت شروع ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس عنوان کے تعلق سے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گائے بگائے آپ کے سامنے ایک ایک بات کھول کھول کر پیش کی جائیں گے، آئیں گے۔ بہرکیف میں صرف آخر میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر لوگوں نے سماج و معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی کہ ہمارا سماج و معاشرہ سدھر جائے، لیکن سماج و معاشرے کی اصلاح کے کچھ طور و طریقے ہوتے ہیں، کچھ ضابطے اور اصول نیم ہوتے ہیں۔ آج انسان جو سوچتا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے سماج و معاشرے کو سدھار لوں گا، اس کی اصلاح کر لوں گا، اپنے ذہن، اپنے دل و دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چاہتا ہے کہ ہمارا سماج سدھر جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اللہ کا کلام قرآن مجید جو تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے رشد و ہدایت کا کلام ہے، کتاب ہے، جب تک ہم اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر اس کی تعلیمات، اس کے احکام کے مطابق، اس کے فضائل اور مسائل کے مطابق اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے سماج و معاشرے کی اصلاح کی، سدھار کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے سماج و معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی ہم جیسے تیسے چاہیں گے پھر کیا ہوگا؟ نتیجتاً سماج تو سدھرے گا نہیں، بلکہ سماج کی اصلاح کے بجائے برائیاں اور بڑھ جائیں گی، برائیاں اور عام ہو جائیں گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے کلام کو اپنے لیے ہدایت سمجھیے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ اور نہ جانے کتنی ایسی حدیثیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں کے اندر قرآن مجید کو، اللہ کے اس مبارک مقدس کلام کو ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور ذریعہ بتایا۔ اس لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، وقت ملے تو 2-4-10 منٹ وقت نکال کر قرآن پاک کو پڑھا کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی ہسٹری کیا ہے، نہیں معلوم، پڑھنا نہیں آتا ہے، جانکار لوگوں سے پوچھیے، ان سے معلومات کیجیے، علماء کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس جائیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، موت تک کے لیے یہ سمجھ لیجیے کہ اس دنیا کے اندر میرا آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے بغیر کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ذات آئیڈیل اور نمونہ نہیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے